الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. آمنت بالله صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما، ربنا زدنا علما وحلما وفهما وألحقنا بالصالحين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. معزز و محترم حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج اس مبارک اور مقدس موقع پہ اس ایک آیت کریمہ کی روشنی میں جو سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 104 ہے، اس کی روشنی میں ہم تھوڑا جائزہ لیں گے اپنا کہ ہماری زندگی میں کبھی کبھی ایسے موقع آتے ہیں جہاں کلچر کا تصادم ہوتا ہے دین کے ساتھ. عام طور پہ ہم بہت ہی اچھے طریقے سے دین اور شریعت کے احکامات پہ عمل کرتے ہیں، بڑے اطمینان کے ساتھ، مزے کے ساتھ. لیکن کبھی کبھی کچھ ایسے موقع آتے ہیں جہاں تصادم ہوتا ہے کہ کلچر ہمارا کچھ کہتا ہے اور دین ہمارا کچھ اور کہتا ہے. اس موقع پہ ہمارا کیا رویہ ہوتا ہے، ہم اس پر آج دھیان دیں گے. اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ ہم ہار کھا جاتے ہیں جہاں ہم دیکھتے ہیں اپنے کلچر کی طرف اور کہا جاتا ہے ہم سے کہ بھائی یہاں تو دین کے احکامات کچھ اور ہیں، آپ ایسا کرو. وہ کہتے ہیں کہ بھائی ذرا دیکھو سارے ہی لوگ یہی کر رہے ہیں، آپ دائیں دیکھو بائیں دیکھو، یہ تو پتہ نہیں کب سے ایسا ہو آ رہا ہے، تو یہاں ہم کیسے اس بات پر عمل کر سکتے ہیں. اکثر یہاں پہ ہم مات کھا جاتے ہیں جہاں بھی کلیش ہو جائے کلچر اور دین میں. اب اس چیز کی طرف یہاں اشارہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اشارہ نہیں بلکہ صاف اور واضح حکم ہے. فرمایا جا رہا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے تعالوا، آ جاؤ، کس چیز کی طرف؟ إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اس چیز کی طرف آ جاؤ جو کچھ اتارا ہے اللہ تعالیٰ نے، یعنی قرآن. جب ان سے کہا جاتا ہے قرآن کی طرف آؤ، قرآنی احکامات کو مانو، اس کی طرف آ جاؤ. وَإِلَى الرَّسُولِ، اور رسول کی طرف آ جاؤ، جو کچھ رسول کے احکامات ہیں ان پر دھیان دو، اسی چیز پر عمل کرو. جب ان سے یہ کہا جاتا ہے قالو، تو جواب کیا ہوتا ہے ان کا؟ دیکھیے نقشہ کھینچا ہے اللہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ سے بڑا اور کوئی حکیم نہیں ہے.
الحکیم ہے، وہ ہمارے دلوں کے بھید جانتا ہے۔ ہم سب کو سنجیدگی کے ساتھ دیکھیے، اللہ کا واسطہ دے کر آپ سے کہتا ہوں کہ غور کرنا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے آپ کو دین کے بڑے زبردست حامی سمجھ رہے ہوں، دین پر عامل اپنے آپ کو سمجھ رہے ہوں، لیکن اللہ کے وہاں رجسٹر میں ہمارا نام کہیں اور ہو۔ یہاں کیا حکم ہو رہا ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے آ جاؤ اس چیز کی طرف جو اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے اور رسول کی طرف آ جاؤ، تو ان کا جواب ہوتا ہے حسبنا، کافی ہے ہمارے لیے، سفیشینٹ ہے ہمارے لیے۔ کیا؟ وہ چیز ما وجدنا علیہ آباءنا، جس چیز پر، جس طریقے پر ہم نے دیکھا ہے، پایا ہے اپنے آبا کو، یعنی جو کچھ ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں، جو کچھ ہمارے پڑوسی کرتے آئے ہیں، رشتہ دار کرتے آئے ہیں، ہمارے ساتھی کرتے آئے ہیں، جو ہمارا معاشرہ، ہمارا رواج جو یہاں ہم دیکھتے ہیں، وہی ہمارے لیے بہتر ہے، وہ ہمارے لیے کافی ہے۔ اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا، کیا یہ ایسا ہی کریں گے اگر ان کے آبا، ان کے پاس اگر نالج نہیں تھا، اگر وہ نہیں جانتے تھے، کیا پھر بھی وہی کریں گے؟ ولا یہتدون، اور اگر یہ ہدایت یافتہ نہ تھے، اگر ان کے پاس گائیڈنس نہیں تھی، اگر ان کے پاس ہدایت نہیں تھی، تو کیا پھر یہ وہی کریں گے؟ کیا یہ چیز کافی ہے کہ ہم کسی چیز کو دیکھیں کہ وہ معاشرے میں عام ہے تو بس کافی ہے یہی چیز دیکھنے کے لیے؟ کیا یہ دیکھنے کی چیز نہیں ہے کہ یا صحیح ہے یا غلط ہے؟ جس دین کو ہم نے قبول کیا ہے وہ دین اس چیز کی اجازت دیتا ہے یا نہیں دیتا؟ اتنا ہی دیکھنے پر کہ ہم اکتفا کر لیں گے؟ تو یہاں ہم ایک دو چیزوں کی طرف توجہ آپ کی مبذول کرنا چاہیں گے کہ یہ جو اس وقت کہا جاتا ہے کہ بس کافی ہمارے لیے جو ہم دیکھ رہے ہیں، جس چیز کی طرف ہمارا یہ معاشرہ جا رہا ہے، ہم بھی وہیں جائیں گے۔ عام طور پر جواب دینے وا یور گامک گپن یور بجھوز وسرتی ایچنوانا، کہ جہاں وہ جا رہے ہیں چلو ہم بھی وہیں چلیں گے، چلو تم ادھر کو ہوا کو جدھر کی۔ صرف ایک چیز اس کے پیچھے ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے، وہ ایک خوف ہوتا ہے کہ اگر ہم اور لوگوں سے ہٹ کر یہ کام کریں گے، دین کے اس حکم پہ عمل کریں گے، اس سے ایسا ہوگا کہ لوگ ہمارے خلاف باتیں کرنے لگیں گے، لوگ پتہ نہیں کیا کہیں گے، وہ کہیں گے کہ بھائی فلاں جگہ ان نے بہانہ ڈھونڈا، فضول خرچی کا نام دیا، خرچ کرنا نہیں چاہتے تھے شادی میں، فلاں جگہ انہوں نے ایسا کیا، وہاں بچنا تھا فلاں چیز سے تو بہانہ یہ بنا لیا، دین کو بہانہ بنا لیا۔ گویا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہیں کہیں ہمیں، ہماری مخالفت نہ کریں، کہیں لوگ ہمارا مذاق نہ اڑائیں، بس اس لیے ہم اللہ کے احکامات کو چھوڑتے ہیں اور رسم و رواج کو، اپنے کلچر کو، اپنی ثقافت کو اختیار کرتے ہیں کہ یہی چل رہا ہے، اسی کو چلنے دو۔ تو یہاں ایک چیز کی طرف ضرور دھیان آپ کو دینا چاہیے، ذرا ساری توجہ آپ رکھیں اس وقت اس آیت کریمہ کی طرف۔ جب بھی ایسا موقع آئے، جب بھی ایسا موقع آئے، دیکھیں اپنے آپ کا بھی ہمدرد نہ ہو، جسے اپنے آپ سے بھی پیار نہ ہو، یا تو ہمیں یقین ہی نہیں ہے کہ یہ جنت جہنم کچھ ہے، یہ دین بھی کچھ ہے، اللہ بھی کہیں، یا تو یقین ہی نہیں ہے، اللہ بچائے۔ اگر یقین ہے پھر تھوڑا دھیان دیجئے اس چیز کی طرف کہ جہاں بھی آپ کو لگے کہ کلیش ہو رہا ہے ہمارے کلچر اور ہمارے دین میں، اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، ہم لوگوں سے ہٹ کر کچھ کر رہے ہیں، اس وقت یاد دلایا ہے ہم کو، اس لیے ہر آیت میں ہم پڑھتے ہیں مالک یوم الدین، وہ مالک ہے یوم الدین کا، جو روز جزا ہے اس کا مالک ہے، ہم نے اس کا دھیان رکھنا ہے، کہیں اس کی نافرمانی نہ ہو،
لوگوں کی نافرمانی ہو کیا ہوگا؟ اللہ کی ناراضگی، بڑی سخت ناراضگی ہوگی. وہ دن ایسا ہوگا، یوم الدین آغاز ہی میں قرآن پاک میں مالک یوم الدین، وہ دن ایسا ہوگا جس دن ہر شخص کو ہوگی اپنی اپنی فکر، نفسی نفسی. میری اور آپ کی کیا بات ہی ہے، جو کائنات کے سب سے عظیم ترین انسان گزرے یعنی انبیاء کرام، وہ بھی کہیں گے. نوح علیہ السلام، آدم علیہ السلام، نفسی نفسی. و ابراہیم الذی وفا، ابراہیم جس نے جو ہر ٹیسٹ میں کامیاب ہوا، وفا ہر امتحان میں کامیاب ہوا، وہ بھی کہے گا نفسی. اسے بھی ہوگی اپنی فکر، نفسی نفسی. جس کو اللہ نے اپنے خلیل بنایا، اس کی اپنی فکر ہوگی. موسیٰ علیہ السلام کو اپنی فکر ہوگی، عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی فکر ہوگی. ان عظیم انسانوں کو جہاں اپنی فکر ہوگی، وہاں ہمیں فکر ہے کس کی؟ ماستر بوائے گسن ناراض گسن، مامتر بوائے گسن ناراض گسن، معاشرے گسن ناراض گسن. تو ہے ایسی عقل کی. ذرا سوچو، آپ سنجیدگی کے ساتھ اس معاملے پہ غور کرو، دھیان دو. جہاں آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، جہاں آپ کا امتحان ہے، آپ کی شادی آ رہی ہے، آپ شادی میں کیا کریں گے؟ ایک طرف معاشرہ ہے، ایک طرف کلچر ہے، ایک طرف خدا ہے اور اس کا رسول ہے. خدا کی بات مانیں گے یا رسول کی بات مانیں گے یا معاشرے کی بات آپ مانیں گے؟ اگر آپ نے معاشرے کو ترجیح دی، اپنے کلچر کو ترجیح دی، تو پھر اللہ کے سامنے آپ کو جواب دینا ہوگا. وہاں کھڑا ہونا ہے، وہاں آپ کو جواب دینا ہوگا. تو اس موقع پہ یہ چیز اگر آپ یاد رکھیں گے، اور بہت ساری جگہ قرآن پاک میں یہ وہ دن ہوگا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ. یہ وہ دن ہوگا ایک شخص اپنے بھائی سے دور بھاگے گا، اپنی ماں سے، اپنے والد سے، اپنے دوستوں سے، ہر ایک سے باہر پہچانے گا اسے، لیکن کہے گا مما آئی ایم سوری، میرے بھائی میں بہت ساری ہوں، مجھے آپ اپنا منہ ہی مت دکھاؤ، مجھے آج اپنی فکر ہے، نفسی نفسی، میں آج آپ کے کام نہیں آ سکتا. اسی لیے پیارے نبی نے بھی فرمایا، اپنے گھر والوں سے فرمایا کہ کچھ مقامات ایسے ہوں گے جہاں کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں ہوگا، وہاں ہر شخص کو اپنی فکر ہوگی. اس دن کو یاد رکھو، اس گھڑی کو یاد رکھو، اس گھڑی کو یاد رکھو. کتنا خطرناک قسم کا دن ہوگا، کیسا خوف طاری ہوگا، ہر بشر پر، ہر انسان پر خوف طاری ہوگا. اپنی فکر ہوگی ہر ایک کو. یوم یجعل الولدان شیبا، یہ وہ دن ہوگا جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا. وہ دن بچوں کو بوڑھا کر دے گا، ایسا دن ہوگا. اب دیکھیں نا، اللہ کا کلام ہے، اللہ کی بات ہے، یہ جھوٹی نہیں ہو سکتی. ان الفاظ سے اس دن کی شدت کو محسوس کیجئے. ذرا کبھی محسوس شدت کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسی سختی ہوگی کہ بچوں کو بوڑھا کر دے گی وہ دن. سورہ مزمل ہے یہ. یوم یجعل الولدان شیبا. اگر یہ حالت ہے تو کیا بات ہے کہ ہم آج اب بھی ان چیزوں کی طرف دھیان نہیں دیتے. دیکھیے کیا ہوتا ہے کہ جب ہم اب پہلے ایک چیز کو ہم لیں گے جو ہمارے کلچر کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں. سب سے پہلے رشتے کو لیجیے. آپ رشتہ کرتے ہیں، رشتہ ہو گیا، ابھی نکاح نہیں ہوا ہے، صرف رشتہ ہوا ہے، تو ہمارے جوان کیا کرتے ہیں؟ جوان بچے، بیٹے بیٹیاں کہ ٹیلی فون پر گفتگو شروع ہو جاتی ہے، چیٹنگ ہو جاتی ہے، بلکہ ملنا ملانا بھی ہوتا ہے. ذرا سوچے آپ، وہ تو آپ پر ایسے ہی ابھی حرام ہے جیسے کسی اور کے لیے. ابھی تو صرف بات ہوئی، ابھی نکاح نہیں ہوا. کس طرح سے آپ گفتگو کرتے ہیں اس کے ساتھ؟ کس طرح سے آپ ایک دوسرے کو تحفے تحائف جو ہے بھیج رہے ہیں؟
آپ کہیں گے یہ سب کچھ یہی چل رہا ہے. تو جب سب کچھ یہی چل رہا ہے پھر سب کچھ کے ساتھ اکثرهم لا یشکرون، اکثرهم لا یعلمون، اکثریت تو ہمیشہ گمراہی ہوتی ہے، اکثریت تو ہمیشہ ناشکر لوگوں کی ہوتی ہے. تو یہ کیا جواب ہوا کہ سب یہی کرتے ہیں، اکثریت یہی کرتی ہے. کچھ علاقوں میں آپ دیکھیں گے، کچھ علاقے ابھی تک ہیں ایسے بھی جہاں چچیری بہن کے ساتھ نکاح کرنے میں کو معیوب سمجھا جاتا ہے، کہ اچھا نہیں لگتا ہے. یہ ذرا سوچے، دین آپ کو کہتا ہے اچھا ہے، آپ کہیں اچھا نہیں لگتا ہے. کچھ علاقوں میں فلاں چیز کھانے کو معیوب سمجھا جاتا ہے، فلاں قسم کا گوشت نہیں کھائیں گے، گندی چیز ہے، فلاں قسم کی چیز نہیں کھائیں گے. بھائی یہ آپ کا ذہن کہتا ہے، اگر آپ کو دل نہیں کرتا مت کھاؤ، لیکن یہ مت کہو کہ یہ گندی چیز ہے. مت کہو کہ یہ جو چچیری بہن کے ساتھ نکاح کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے. اگر آپ نہیں کرنا چاہتے ہیں الگ بات، کمپلسری نہیں ہے کہ آپ چچیری بہن کے ساتھ رشتہ کریں، لیکن اسے آپ غلط کہیں گے گویا آپ دین کو ٹھکرا رہی ہیں. تو یہ یہاں کلچر کو آپ ترجیح دے رہے ہیں، پھر دین کو ترجیح نہیں دے رہے ہیں. اگر اس قسم کی چیز ہوگی کہیں جہاں آپ مجبور ہوں گے کلچر کی بات ماننے پر، بالکل آپ کو کلچر سے باہر جانے نہیں دیا جا رہا ہے، پھر اس کے لیے اللہ کا حکم ہے، یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فایای فاعبدون. اے میرے ایمان والے بندو، اے میرے وہ بندو جنہوں نے ایمان قبول کیا ہے، اسلام قبول کیا ہے، میری زمین وسیع ہے. ان ارضی واسعۃ، یعنی اگر یہاں آپ دین پر عمل نہیں کر پا رہے ہیں، یہاں آپ کو جبر کیا جا رہا ہے کہ ہمارے ہی کلچر کو آپ نے ماننا ہے، ہمارے ہی حلال کو حلال جاننا ہے، ہمارے ہی حرام کو حرام جاننا ہے، تو پھر آپ کے لیے کیا ہے؟ ان ارضی واسعۃ، پھر آپ یہاں سے چلے جائیے، مگر دین کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں. آپ کہیں گے مجبوری ہے، اب کلچر ہی کی ماننی پڑے گی. نہیں، جہاں بھی کلیش ہو دو چیزوں کے درمیان آپ کو دین کی بات ماننی ہوگی. کچھ جگہوں پہ دلہن کو مہر دینا پڑتا ہے، ہم تو کرتے ہیں ادا. مہر کسے دینا ہوتا ہے؟ دلہا کو مہر دینا ہوتا ہے. کچھ جگہوں پہ دلہن دیتی، نام کچھ اور دیا، جہیز کے نام پر کسی اور نام پہ. اگر یہاں سے مہر لیا 1 لاکھ 2 لاکھ، لیکن وہاں سے جہیز کی مانگ ہوتی ہے 10 لاکھ کی، 20 لاکھ کی. مجھے گاڑی چاہیے، مجھے فلاں چیز چاہیے. کیا کہیں گے؟ مجبوری ہے یہاں پر. کیا مجبوری ہے؟ آپ دین پر عمل نہیں کر سکتے. آپ اس کلچر کے ہاتھوں اتنے جکڑے ہوئے ہیں، تنگ آ گئے ہیں. یہ سب بہانہ بازی ہے. تو یہاں بھی آپ نے دیکھنا ہے کس چیز کو آپ نے ایکسپٹ کرنا ہے. پھر ایک اور چیز اس مہر کے بارے میں، جب مہر گھر لے آتا ہے، جب دلہن گھر لے آئے، دلہن سے دلہا مہر لے لیا، رقم لے لی، ایسی رپورٹس ہماری پاس آئی ہے کہ وہ حوالے کر دیا اپنے باپ کے. اب اس کا باپ جو ہے اس سے کاروبار شروع کرتا ہے، جس کاروبار میں شریک اس کے اور بھائی بھی ہیں. یہ تو آپ حرام کھا رہے ہیں، یہ تو آپ نے ڈاکہ ڈالا ہے، اس طرح آپ کا حق ہی نہیں ہے. جو مہر آپ دیتے ہیں وہ دلہن کو دیتے ہیں، اپنے بیوی کو آپ نے دیا، اس پر تو دلہا کا بھی حق نہیں، اس کے شوہر کا بھی حق نہیں ہے. اس کے باپ یا اس کے بھائی بہن ان کی تو بات ہی نہیں ہے. لیکن اس سے لے لیے اس کی رقم اور پھر کاروبار میں لگا دیا، گھرے کنیشی بس لگاؤ. آپ کیا کہتے ہیں؟ اس معاملے میں نہیں ہے یہ ایک بات، یہ اس کا حق ہے، اس سے آپ نہیں چھین سکتے. آپ کہیں گے سب کرتے ہیں، یہ اس کا جواب نہیں ہے. سب کرتے ہیں وہی بات ہے جو یہاں پر کہا ما وجدنا علیہ آباءنا، اس پر ہم نے دیکھا اپنے باپ دادا کو کرتے ہوئے، تو یہی سب کرتے ہیں ہم بھی کریں گے، یہ اس کا جواب نہیں ہے. یہ ایک سائڈ آپ دیکھیں شادی غمی کے سلسلے میں، اور پھر جب شادیاں ہوتی ہیں، شادی میں مجبور کرتا ہے بیٹا باپ کو کہ بھائی سب لوگ یہ کرتے ہیں، ہمیں بھی کرنا ہوگا. ایک خوبصورت سا ٹینٹ لگانا ہوگا، 25-30 ہزار 40 ہزار ہمیں دینا ہوگا اس کا کرایہ. کھانے پہ یہ ہونا چاہیے.
جو دعوت ہوگی وہ پورے شہر میں ہوگی، ایک شہر میں نہیں، کئی شہر دور دور تک یہ کرنا ہے، ورنہ لوگ کیا کہیں گے؟ ایسا نہیں ہے قرض کریں نکالیں گے، سود پر قرضہ لیا جاتا ہے، کہیں کہیں سے کیا جاتا ہے، لیکن دعوت کھلانی ہے، کیوں کرنی ہے؟ وہ لوگ کیا کہیں گے؟ تو یہاں یہی سمجھیے آپ، ایک ہی چیز اپنے سامنے رکھیں، ایک طرف کلچر ہے، ایک طرف دین ہے، ایک طرف کلچر ہے، ایک طرف دین ہے۔ اب دوسری چیز شادی کے سلسلے میں اب نئی رسم ہے، مہندی رسم الگ ہے، مہندی رسم پہلے دن یہ کرنا ہے، اس دن ایسے کپڑے ہوں گے، ساری جو عورتیں ہوں گی فلاں رنگ کے کپڑے پہنیں گی، اب وہ مہندی لے کر جانا ہے، کتنے لوگ جائیں گے، پھر وہاں بھی کھانے کا بندوبست ہوگا، اب گانے بجانے کی مجلسیں بھی ہونے لگی ہیں، پھر سے شروع۔ ذرا سوچے آپ کہیں گے لوگ یہ کرتے ہیں، بھئی لوگ کیا کرتے ہیں وہ آپ سے نہیں پوچھا جائے گا، آپ کیا کرتے ہیں آپ سے پوچھا جائے گا۔ میں نے کہا نا، ہم اکثر دیندار بڑے بنتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، بڑے دیندار بنتے ہیں، لیکن جہاں دین اور کلچر کا کلیش ہوتا ہے وہاں دین کی بات نہیں مانتے، کلچر کی بات مانتے، رسم و رواج کی بات مانتے ہیں، وہاں آپ اپنے آس پڑوس میں دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے، بس وہی کریں گے ہم، نہیں تو لوگ کیا کہیں گے۔ تو یہ شادی کے موقع پہ بھی دیکھیں آپ، کیا کچھ نہیں ہوتا، کس کس قسم کی رسمیں، اور پھر آپ دیکھیں گے جب دعوتیں ہوتی ہیں وہاں اختلاط ہوتا ہے، مرد و زن، مرد عورتیں ایک جگہ ہوتی ہیں، عورتیں بالکل برہنہ لباس پہن کر آتی ہیں، پھر وہ ننگی ہوتی ہیں۔ ابھی تو کچھ چیزیں یہاں نہیں، آپ شہروں میں دیکھیں گے بڑے بڑے ہوٹلز میں ان کا انتظام کیا جاتا ہے، ایک شخص اپنی بیوی کے ساتھ آئے گا، بیوی بن ٹھن کر ہوگی، ایک سائڈ ٹیبل پہ وہ بیٹھی ہوگی، دوسری سائڈ پہ دوسرا شخص بیٹھا ہوگا، وہ بھی اپنی بیوی کے ساتھ ہوگا بن ٹھن کے، یہ اس کی بیوی کو دیکھ رہا ہے، تک رہا ہے، اور وہ اس کی بیوی کو تک رہا ہے۔ کیا دین ہے یہ؟ کیا اسلام آپ نے قبول کیا ہے؟ کس رسول کو آپ نے مانا ہے؟ آپ نے دین کو قبول نہیں کیا، آپ نے کلچر کو قبول کیا ہے، آپ ثقافت کو قبول کیے ہوئے، دین کو آپ نے قبول نہیں کیا۔ بہت ساری ڈیٹیلز ہیں، آپ خود جان سکتے ہیں، میں زیادہ دور تک نہیں جا سکتا، بہت ساری چیزیں اس میں ہیں۔ ایک اور چیز کی طرف آئیے، ایک اور کلچر ہمارے ہاں عام ہو رہا ہے، جوان ہمارے بیٹے اور ہماری جوان بیٹیاں جب آپس میں ملتے ہیں السلام علیکم ہینڈ شیک بھی کرتے ہیں، ہینڈ شیک ہی نہیں بلکہ معانقہ بھی کرتے ہیں، گلے بھی لگاتے ہیں ایک دوسرے کو۔ یہ کیا؟ یہ میری ماسٹر بھی پختر بھی، بھائی کس نے کہا آپ کو یہ جائز؟ کیسے ہو گیا آپ کا اس کے ساتھ ہاتھ ملانا؟ یہ کس دین کو آپ مان رہے ہیں؟ یہ آپ اپنے کلچر کو فالو کر رہے ہیں، دین کو فالو نہیں کر رہے ہیں۔ تو ورنہ ماسٹر بھی دیکھو بھی کیسے ہے، یہ محرم ہے آپ کے لیے، آپ اسے نکاح کر سکتے ہیں، لہذا آپ اسے ہاتھ نہیں ملا سکتے، اسے گلے نہیں لگا سکتے، یہ آپ یہاں پہ خون کرتے ہیں دین کا، شریعت کے احکامات کو آپ یہاں پہ ذبح کرتے ہیں۔ تو یہ دین اور کلچر میں جہاں بھی آپ دیکھیں گے کلیش ہو رہا ہے، آپ نے دین کو مضبوطی کے ساتھ تھامنا ہے، کلچر کو نہیں تھامنا ہے۔ لوگ ناراض ہوں گے کچھ بات نہیں، لیکن اگر اللہ ناراض ہوگا تو اس دن کو یاد رکھنا ہے، جو دن بچوں کو بوڑھا کر دے گا، جس دن ہر ایک کو اپنی فکر ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نفسی نفسی، جس نے سب کچھ قربان کر دیا، فَأَتَمَّهُنَّ، جس کے لیے کہا اللہ تعالیٰ نے کہ ہر ٹیسٹ میں ہر میرے ایک امتحان میں کامیاب ہوا، لیکن اس دن کہے گا نفسی نفسی۔ آپ کو فکر ہے وہ کیا کہے گا، وہ کیا کہے گا، وہ کیا کہے گا؟ بچوس لیڈر ہم لیڈر کیا بننا، بچوس جوڑ دامک ہم دامی کیا بننا، ایم کرنی بھائی یہ لوگ کہیں گے، ہزار بار کہیں، آپ یہ دیکھو اللہ کیا کہے گا، اللہ کا رسول مجھے کیا کہے گا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کل اللہ کے رسول ہم سے کہیں گے رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا۔ جس رسول کی ہمیں آس ہے، امید ہے کہ وہ ہماری شفاعت کریں گے، لیکن قرآن کہتا ہے کچھ لوگوں کی شفاعت نہیں، کچھ لوگوں کی وہ کیا کریں گے،
اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کے خلاف دعویٰ دائر کر دیں گے. ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، میرے رب یہ میری قوم کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو پیچھے چھوڑا، کلچر کو آگے لایا، دین کو پیچھے چھوڑا، میری سنت کو پیچھے چھوڑا، میرے احکامات کو پیچھے چھوڑا، اور ان نے آگے کس کو لایا؟ کلچر کو، اپنے جو وقت کی جو رسوم تھی، وقت کے جو رواج تھے اس کو آگے رکھا، اور میرے دین کو پیٹھ کے پیچھے، میرے قرآن کو پیٹھ کے پیچھے شکایت لگا دیں گے، اپنے رب سے کہیں گے ہمارے خلاف شکایت، اللہ بچائے ہمارا شمار ان لوگوں میں نہ ہو. تو یہ کیا ہے؟ کلچر کو ہم فالو کرتے ہیں، دین کو فالو نہیں کرتے. اسی طرح سے ایک اور چیز کی طرف اب دیکھیے، قبرستان میں ہم قبروں پر جب وہ آپ دیکھیں گے تختیاں جو لگی ہوئی ہوتی ہیں، وہاں ہم قرآن کی آیات بھی لکھتے ہیں، قرآن کی آیات لکھ رہے ہیں، اور وہاں کیا ہوتا ہے؟ ہم اپنے پاؤں تلے ان آیات کو رونتے ہیں. اور کبھی کبھی کوئی کتا وہاں داخل ہوگا، وہ ناپاکی کر دے گا آیات کے. سوچئے آپ یہ کس قسم کا کلچر ہے، یہ کس قسم کی رسم ہے کہ ضروری آپ نے اپنے قبر پہ کوئی لگانا ہے. اب کچھ لوگ آیات نہیں لکھتے، صرف نام بھی لکھے. نام میں بھی کیا ہوتا ہے؟ آپ عبداللہ لکھیں گے، اللہ تو لکھا جائے گا وہاں پہ، اور اللہ کے نام کی بے حرمتی ہوگی، اس پر کسی کتے نے پیشاب کر دیا، نعوذ باللہ، تو دیکھو آپ کے ساتھ کیا سلوک ہوگا. وہ کیا کیا یہ دیکھا دیکھی کر رہے ہیں آپ؟ کہاں پوچھ رہے ہیں آپ دین سے، شریعت سے کہاں پوچھ رہے ہیں؟ کہاں پوچھتے ہیں آپ رسول سے؟ آپ پوچھتے ہیں کلچر سے، آپ پوچھتے ہیں رواج سے. یہ لکھ رہے ہیں تو ہمیں بھی لکھنا ہوگا. تو یہاں بھی دیکھیں آپ، جواب کیا ہوتا ہے؟ ایک ہی بات ہوتی ہے جواب، کہ بھائی سب یہ کر رہے ہیں. تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ فرمایا، سورۃ الانعام آیت نمبر 116، اللہ کا ارشاد ہے وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ان میں سے اکثریت کی اطاعت کریں گے، فالو کریں گے، جو اکثر لوگ کرتے ہیں، تو یہ آپ کو گمراہ کر کے رکھ دیں گے. یُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے سے دور کر دیں گے. کہ رسول سے یہ بات کہی، میری اور آپ کی بات ہی نہیں، کہ اگر ہم اکثریت کو فالو کریں گے، ہم یہ دیکھیں گے اکثریت کیا کرتی ہے وہی کریں گے. ہم اکثریت کیا ہوتی ہے؟ یہ کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہے اللہ کی طرف سے جو سب لوگ کریں تم بھی وہی کرو. اللہ کی طرف سے صاف واضح الفاظ، سورۃ الانعام 116 آیت نمبر، خود دیکھیں یہاں سے جا کر، کہ اگر آپ اکثریت کو فالو کریں گے تو یہ آپ کو سبیل اللہ سے، اللہ کے راستے سے دور کر دیں گے. ان یتبعون الا الظن، یہ تو گمان کی پیروی کرتے ہیں. اکثر کیا کرتے ہیں؟ یہ گمان کی پیروی کرتے ہیں. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ بس اندازہ کرتے ہیں، اسے اٹکل آپ کہتے ہیں. یہ بس سوچتے ہیں کہ بس یہ بہتر رہے میرے انداز سے. بڑے بڑے دماغ بیٹھتے ہیں، سوچتے ہیں یہ بہتر ہے. تمہارا دماغ کیا سوچے گا؟ جو اللہ نے بتایا، اللہ کے رسول نے بتایا، وہ بہتر ہے. تم تو گمان کرتے ہو، تم کو اپنے دماغ کو استعمال کرتے ہو، یہ بہتر رہے گا، وہ بہتر نہیں رہے گا. اللہ سے پوچھو بہتر کیا ہے. اسی لیے قرآن پاک میں اکثر جگہ، بہت ساری جگہوں پہ دیکھیں گے اکثرہم لا یؤمنون، اکثرہم لا یشکرون. اکثریت ایسی لوگوں کی ہوتی ہے جو نہ شکر گزار ہوتے ہیں نہ ایمان والے ہوتے ہیں. ہمارے لیے کوئی گنجائش نہیں کہ جب بھی ہم دیکھیں دو چیزوں کو کلیش دیکھیں، دین اور کلچر کا، وہاں ہمارے لیے کیا ہے؟ یہ آیت ہم کو یاد رکھنی ہوگی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر لیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کی، اور میں راضی ہو گیا تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پہ پیش کرنا. بس آپ نے اسی سے پوچھنا ہے. ہدایت آپ کو لینی ہے تو اسی دین سے لینی ہوگی، اسلام سے لینی ہوگی، شریعت سے لینی ہوگی، کہیں اور سے آپ ہدایت نہیں لے سکتے. ان ساری چیزوں کو
الگ الگ واقعات نہیں بتاؤں گا، صرف ایک واقعہ بتاؤں گا شادی کے سلسلے میں، جسے ہم سمجھتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے اگر ہم سادگی سے کریں گے، خرچہ نہیں کریں گے، کھلائیں گے نہیں تو کیا ہوگا۔ صرف ایک مثال دیں گے، سب نے سنا ہوگا نام حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ۔ پتہ یہ کون تھے؟ جانتے ہیں آپ؟ جو پہلے 8 آدمی جنہوں نے اسلام قبول کیا، ابو بکر صدیق کے بعد 2 دن کے بعد اسلام قبول کیا تھا، پہلے 8 ایمان لانے والوں میں کون تھے؟ عبد الرحمن ابن عوف۔ جن 10 لوگوں کو جنت کی خوشخبری دی گئی ان میں ایک عبد الرحمن ابن عوف بھی ہے۔ جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خلیفہ چننا تھا، اس وقت جو شورا مقرر کی گئی، 6 افراد، 6 ارکان جو شورا کے تھے، ان میں ایک یہ بھی تھی۔ یہ وہ عبد الرحمن ابن عوف ہے کہ حضور نے انہیں مجاز رکھا تھا کہ یہ فتویٰ دے سکتے ہیں حضور کی زندگی میں بھی۔ یہ وہ عبد الرحمن ابن عوف ہے جن کی ابتدا میں ایک بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز 1 رکعت پڑھی ہے۔ آپ دیر سے آئے تھے، آپ ان کی ابتدا میں نماز آپ نے پڑھی ہے، وہ عبد الرحمن ابن عوف ہے۔ ہجرت کر کے جب گئے مدینہ تو وہاں جو مواخات قائم ہوئی، بھائی چارہ جو قائم کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی ایک مہاجر ایک انصاری، تو یہ بھی جو مکہ سے گئے تھے ان کا بھائی بنایا آپ نے سعد بن ربیع انصاری کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو سعد نے کہا اس سے تو میرے بھائی ہو، کہا مدینے میں سب سے زیادہ امیر آدمی میں ہوں، میرے 2 باغ ہیں، 2 باغوں میں سے دیکھو جو آپ کو پسند ہے میں آپ کو دوں گا، میری 2 بیویاں ہیں، جو آپ پسند کریں گے ایک بیوی آپ کو دوں گا میں، ایک اسے دے دوں گا میں طلاق، تو آپ اسے نکاح کر لیں۔ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں، آپ کے اہل و عیال میں برکت عطا فرمائے، مجھے اس چیز کی ضرورت نہیں، مجھے آپ بازار کا راستہ دکھا دیں۔ انہوں نے ان کی رہنمائی کی، انہوں نے تجارت شروع کی، بہت بڑے امیر بن گئے۔ چند باتیں کہوں گا، کتنا آپ اللہ کی راہ میں دیتے ہوئے۔ ایک بار 700 اونٹوں کا قافلہ آپ کا آ رہا ہے، مدینہ میں جب داخل ہوا کوہرام مچ گیا، شور مچ گیا کہ فلاں کا قافلہ آ رہا ہے، 700 اونٹوں پہ گلہ لادا ہوا ہے۔ تو کیا ہوتا ہے؟ عائشہ صدیقہ نے سنا، کہا ان کے بارے میں تو حضور نے کہا تھا یدخل الجنت عبد الرحمن حبون، گھسٹتے ہوئے جائیں گے جنت میں، یہ جنت میں جائیں گے گھسٹتے ہوئے، مال بہت ان کو دیا تھا اللہ تعالیٰ نے، بہت امیر تھے یہ۔ جب یہ سنا دوڑتے ہوئے گئے عائشہ کے اما عائشہ سے کہا اما عائشہ کیا یہ صحیح آپ نے سنا ہے کہ پیارے نبی نے میرے بارے میں فرمایا جنت میں داخل ہوگا؟ اور گھسٹتے ہوئے کہا ہاں میں نے سنا اپنے کانوں سے۔ تو کہا اما عائشہ میں کوشش کروں گا چل کر کھڑا ہو کر جنت میں داخل ہونے کی۔ جب واپس آیا تو 700 اونٹوں پر جتنا بھی غلہ تھا، گیہوں تھا، آٹا تھا، جو سامان بھی لایا تھا، خوشبوئیں لاتے تھے، کپڑے لاتے تھے، سب اللہ کی راہ میں دے دیا۔ کچھ اور چیزیں ان کی صرف مختصر کہوں گا، وقت کی ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول علیہ السلام کی راہ میں 500 گھوڑے دیے، 1500 اونٹ دیے، 400 دینار دیے۔ جب دنیا سے جا رہے تھے آخر میں کہ اب کیا کیا جانا چاہیے، اتنا اللہ کی راہ میں دے دیا۔ اور کہا کہ جتنے بھی اس وقت بدری صحابہ زندہ ہے 100 تھے، ان کو 400 دینار دیے، سونے کی ہوتی تھی وہ۔ امہات المومنین کے لیے کثیر رقم دے دی۔ اور عائشہ نے اس وقت دعا کی آپ کے لیے، سقاہ اللہ من ماء السبیل، اللہ تعالیٰ آپ کو ماء سلسبیل، سلسبیل کا پانی آپ کو پلائے۔ جب آپ جا رہے تھے اتنا کچھ دے کر، غزوہ تبوک کے موقع میں کتنا دیا، ہر موقع پہ، لیکن جاتے ہوئے بھی جب جا رہے تھے آپ 1000 اونٹ اس وقت بھی آپ کے پاس تھے، 100 گھوڑے آپ کے پاس تھے، 3000 بکریاں تھیں، اور سونے اور چاندی کے اتنے ڈھیر تھے کہ کلہاڑیوں سے ان کو کاٹنا پڑا، اور جو کاٹ رہے تھے ان کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئی، تاریخ میں درج ہے۔ اتنا سونا اس وقت بھی تھا، سب کچھ دے کر بھی، بہت دولت دے کر بھی اللہ کی راہ میں اتنا مال باقی تھا۔ اب اس کے نکاح کی بات میں نے کرنی ہے تو بس کروں گا کہ جس وقت آپ کا نکاح ہوا کیا ہوا۔ حضور نے دیکھا آپ کو، وہاں آپ کے کپڑوں پہ دیکھا کہ تھوڑی سی کچھ نشانات ہیں، تو آپ نے سوال کیا اس سے
महयम या अब्दुर्रहमान, महयम या अब्दुर्रहमान, ये क्या है, ये क्या है? हमने कहा हुजूर मैंने निकाह कर लिया, मैंने निकाह कर लिया। अब जाने आप, मदीना की छोटी बस्ती, अभी बहुत बड़ा शहर भी नहीं है, और वहां के जो सबसे अजीम इंसान है हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनको भी पता नहीं कि इनका निकाह हुआ है। शरण ऐसे किश्तवाड़, जैमी, कशीर, अनंतनाग होते का नाराज गसो मदीना में निकाह किया और हुजूर को भी पता नहीं। कहा ये क्या है? कहा मैंने निकाह किया है। तो आप महर कितना दिया? इतना दिया। अच्छा अवलिम वलो बिशातिन, वलीमा करो, अगर एक बकरी करोगे लेकिन वलीमा करो। तो आपने फिर वो वलीमा दिया, अच्छा सा वलीमा आपने दिया। तो ये सिर्फ इसलिए मैंने सिर्फ एक वाक़ा आपके सामने रखा कि इस कदर अमीर सहाबा में, ये कोई गरीब सहाबा में से नहीं थे, अमीर तरीन सहाबा में से थे, इनकी शादी का मैंने एक नमूना आपके सामने रखा। और हम कहते हैं कि लोग क्या कहेंगे, हम कहते हैं लोग क्या कहेंगे। सिर्फ शादी की बात नहीं, जो बाकी मामला जो है इनमें भी हमने देखना है। अल्लाह से दुआ है कि वो मुझे भी और आपको भी, हम सबको तौफीक अता फरमाए कि हम जब भी, देखिए हर वक्त आपका इम्तिहान नहीं होता है, आप हर वक्त इम्तिहान में नहीं होते हैं, लेकिन उस वक्त इम्तिहान होता है, कड़ा इम्तिहान, जब दीन एक तरफ हो और कल्चर दूसरी तरफ हो, आपके रस्म रिवाज दूसरी तरफ हो और दीन एक तरफ हो। वहां आपने किसको प्रेफरेंस देनी है, किसकी बात माननी है? दीन की बात आपको माननी होगी। अल्लाह ताला मुझे भी आपको भी तौफीक अता फरमाए।